قیامت سے پہلے اللہ کا دین زمین کے اوپر پوری طرح سے غالب آ جائے گا، اور کوئی گھر ایسا باقی نہیں بچے گا، خواہ وہ اونٹ کی بال اور کھال کا بنا ہوا ہو یا وہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا ہو، کہ جس کے اندر اللہ اسلام کو غالب نہ کر دے، خواہ اس کے رہنے والوں کی عزت کے ساتھ، خواہ اس کے رہنے والوں کی ذلت کے ساتھ۔ اگر اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی تو اس گھر کے رہنے والے اسی کلمے کے اٹھانے والے اور اس کے علم بردار بن جائیں گے، اور اگر اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور اللہ نے ان سے ان کی عزت چھین لی تو پھر وہ اپنے سر جھکا کر اسی دین کو جو ہے، اسی نظام اطاعت کو قبول کرنے پر مجبور ہوں۔ مسلمانوں سے انہوں نے اسپین کے ذریعے علوم سیکھے، اور پھر جب امریکہ دریافت ہو گیا تو 150 سال تک امریکہ کے وسائل کو جی بھر کے لوٹا، اور سارا یورپ جو ہے نا وہ مالا مال ہو گیا۔ اگر یہ ایک ہو کر کام کریں گی، عمل مشترکہ اختیار کریں گے اور قیادت اپنی جو ہے نا اس پر اتفاق کریں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوبارہ اپنی نصرت شامل حال کر دے گا۔ محترم حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد قرآن کریم نے 3 مقامات پر بغیر کسی شوشے کے فرق کے بیان فرمایا ہے۔ 2 جگہ پر آخر میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا لاحقہ ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ فرمایا کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اپائنٹ کیا ہے، بالہدا و دین الحق، الہدا یعنی قرآن حکیم، اور دین حق یعنی اللہ الحق کا نظام دے کر بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کا رسول اللہ کے نظام کو تمام جنس نظام حیات پر غالب کرے، اور اللہ اپنے رسول کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کے لیے کہ رسول یہ کام کر لے اور رسول کی امت ان کے بعد یہ کام کر لے، یہ کافی مددگار ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس بات۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی فرمائی ہے، قیامت سے پہلے اللہ کا دین زمین کے اوپر پوری طرح سے غالب آ جائے گا، اور کوئی گھر ایسا باقی نہیں بچے گا، خواہ وہ اونٹ کی بال اور کھال کا بنا ہوا ہو یا وہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا ہو، کہ جس کے اندر اللہ اسلام کو غالب نہ کر دے، خواہ اس کے رہنے والوں کی عزت کے ساتھ، خواہ اس کے رہنے والوں کی ذلت کے ساتھ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اما يعزهم اللہ تعالی فيجعلهم من اہلها، اگر اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی تو اس گھر کے رہنے والے اسی کلمے کے اٹھانے والے اور اس کے علم بردار بن جائیں گے۔ وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا، اور اگر اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور اللہ نے ان سے ان کی عزت چھین لی تو پھر وہ اپنے سر جھکا کر اسی دین کو جو ہے، اسی نظام اطاعت کو قبول کرنے پر مجبور ہوں، اور اس کے سامنے جزیہ پیش کریں۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ فَقُلْتُ فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تو میں نے کہا کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا کہ ہر گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے تو پھر تو سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا، پھر زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت باقی ہی نہیں رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی مدینہ طیبہ کے اندر قائم فرمایا وہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر تھا،
اللہ حاکم ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، ان الحکم الا للہ۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر شے اسی کی ملکیت میں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا، مہاجرین اور انصار کی جو ایک چھوٹی سی ریاست مدینے میں وجود میں آئی، اس کا ہر فرد یہ ایمان رکھتا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں، ہم خود کچھ نہیں۔ ہمارا کام ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایات کو پورا کرنا، اور اگر وہ نافذ کرنے کا حکم ہے تو اس کو نافذ کرنا، اس کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں۔ ہر آدمی کے دل میں چونکہ یہ بات تھی، لہٰذا وہ نظام خلافت کا نظام تھا، وہ معاشرہ خلافت کا معاشرہ تھا۔ اللہ حاکم تھا اور بندے نائب تھے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مینڈیٹ کے مطابق، اس کی دی ہوئی اتھارٹی کے مطابق اس کے احکامات پر چل بھی رہے تھے اور ان کو نافذ بھی کر رہے تھے۔ یہ عقیدہ توحید تھا جس کی بنیاد پر معاشرہ مدینہ طیبہ کا قائم تھا اور ریاست اس پر قائم تھا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ریاست کے سیلینٹ فیچرز اتنے واضح کر دیے ہیں کہ دنیا جتنی کوشش چاہے کر لے، یہ ریاست جو ہے اس کی یہ شہ سرخیاں یہ مٹ نہیں سکتی۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اسلامی کا عقیدہ توحید ہوتا ہے، اور وہاں پر اللہ ہی مالک ہوتا ہے، اللہ ہی ملک ہوتا ہے، اور واللہ رب العزت ہی حاکم ہوتا ہے اور وہی حکم ہوتا ہے۔ لہٰذا عقیدہ توحید پر جو نظام میں زندگی استوار نہ ہو وہ اسلامی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اس بات کو اسٹیبلش کر دیا کہ قرآن اور سنت جو ہے یہ دو چیزیں یہ آئینی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ سپریم لا بنیں گی ہر اسلامی ریاست کا، اور کوئی بھی قانون، کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی رسم، کوئی رواج ان سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ ہر شے اس کے ماتحت ہے۔ تو قرآن اور سنت کو اس ریاست کا آئین بالا ترین قرار دیا گیا، اور یہ ہمیشہ مسلمان ریاست کے لیے ایک طرح امتیاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے اس کے اندر یہ تھی، واضح تھی کہ جو قانون ہے اگر اخذ بھی کیا جائے گا تو وہ نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، وہ قرآن اور سنت کی روشنی سے اخذ کیا جائے گا۔ از خود آزادانہ قانون سازی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ اسلام میں اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوتا تو ان کا کیا رویہ، کیا رد عمل ہوتا، وہ کیا حکم جاری کرتے، اس کی اٹ موسٹ اسٹرگل قرآن اور سنت کی روشنی میں جو مجتہد کرتا ہے، وہ اگر صحیح راستے پر پہنچ جائے تو صحیح جگہ پر اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ غلطی کرے تو اس کو اپنی محنت کا ایک گہرا اجر ضرور ملتا ہے۔ لیکن اس نے قانون کو تلاش کرنا ہوتا ہے، قرآن اور سنت میں سے اس نے قانون کو تراشنا نہیں ہوتا، وہ قانون تراشتا نہیں ہے، قانون قرآن اور سنت سے تلاش کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات طے تھی کہ ملکی شریعت جو ہے، ملکی قانون وہ شریعت کے اوپر مبنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں سب برابر ہیں، ادنا سے اعلیٰ درجے کا مسلمان جو ہے امان دینے میں بالکل ایکول ہو، آپس میں ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسا خزانہ آتا، کہیں سے خمس آیا، کہیں سے زکوٰۃ آئی، کوئی صدقات آئے، کچھ بھی آیا، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت آئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کرتے تھے وہ سوا سوا برابر تھی۔ اگر 2 درہم جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے گھر میں گئے ہیں تو 2 درہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، اور 2 درہم ایک آزاد کردہ غلام جو تھا، جو کہ بازار کے اندر موچی کا کام کر رہا تھا یا دونی اور جلاہے کا کام کر رہا تھا، 2 درہم اس کے گھر میں بھی گئے۔
یہ بالکل برابر تقسیم ہوتی تھی، اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں رکھا جاتا تھا۔ اور بہت سے معاملات تھے کہ جو ریاست سے تعلق رکھتے تھے، میں ان کی بات کروں گا تو وہ بات میرے موضوع سے بہت آگے نکل جائے گی، دور چلی جائے گی۔ تو حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی عقیدہ خلافت کے اوپر تھی۔ توحید کے ایک شاخ کا نام، توحید کے ایک ثمر کا نام خلافت ہے۔ اگر آدمی اللہ کو مالک مانتا ہے تو خود تو غلام ہے، اگر اللہ کو بادشاہ مانتا ہے تو خود تو اس کی رعایا ہے، اگر اللہ کو حکم اور فیصلہ کرنے والا مانتا ہے تو اس کے پاس اپنا کوئی قانونی اختیار نہیں۔ اللہ نے فرما بھی دیا کہ جب اللہ رسول فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور عورت کے پاس اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ کہے اس معاملے میں چونکہ یہ میرا معاملہ ہے میں خود فیصلہ کروں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم فرمائی۔ اب ریاست کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فروغ دیا۔ اب یہ جو فروغ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس فروغ کی رفتار کتنی تیز ہے۔ دعوت اور جہاد اور معاہدہ، تین اس کے جو ہے نا وہ عنوانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ عرب میں پھیل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ذریعے سے مختلف قبائل کو مطیع فرمان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدوں کے ساتھ مختلف قبائل آپ کی ریاست کا حصہ بن رہے تھے۔ 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی اس وہ چھوٹی سی نیوکلیس ریاست جو تھی جس کا نام مدینہ طیبہ تھا، وہ پھیل کر پورے جزیرہ نمائے عرب کے اوپر غالب آ گئی، اور یہ 850 مربع کلومیٹر ڈیلی کی فتح ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں، آپ داخل ہوئے مدینہ میں، اور جس دن آپ 11 سن ہجری کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اس درمیان میں روزانہ 852 کلومیٹر جو ہے نا وہ فتوحات ہو رہی تھی اور آپ کی ریاست ترقی کر رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے اوپر پوری طرح سے قائم ہو گئی، آج تک الحمدللہ وہ قائم اور دائم ہے، اور کفار وہاں پر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں، ابھی قابض ہونے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور نہ ہی انشاءاللہ وہ ہوں گے، وہاں سے وہ ذلیل کر کے نکالے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست جو تھی، اس ریاست نے تین گروہوں نے اس کا اختلاف کیا۔ خلافت اور خلافت کے خلاف دشمنانہ طرز عمل، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا، ابلیس کو تکلیف ہوئی اور اس نے جو ہے نا وہ اختلاف کر دیا۔ تو وہ جو دور ہے اسلامی خلافت کا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے خلیفہ رسولوں کی صورت میں تشریف لاتے رہے، اور قومیں یا ان کو تسلیم کر کے عروج پاتی رہیں یا ہلاک ہو گئیں ان کا انکار کرنے پہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدید اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی آخری رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اسلام کی وہ تاریخ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور نبی علیہ السلام تک آئی، وہ تاریخ جو ہے وہ بہت لمبی ہے اور اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو تاریخ آئی ہے اس کے بھی میں صرف 2-3 اہم واقعات جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پس منظر آپ کے دل اور دماغ کے اندر بیٹھ جائے کہ اصل میں خلافت کے قیام کے راستے میں آپ کو کیا کیا مراحل درپیش ہوں گے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت قائم فرمائی، نظام خلافت الہی اس پورے خطے میں غالب آ گیا۔ 3 گروہوں کے ساتھ اختلاف ہوا، انہوں نے جو ہے وہ اس سے دشمنی کا رویہ اختیار کیا۔ یہود تھے، یہود کو آپ نے شکست دے دی، ان کو جلا وطن کر دیا، ان کا سر دبا دیا، اور اس کے بعد پھر یہود سرزمین عرب پر سر نہیں اٹھا سکے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ جو ہے وہ مشرکین کا تھا، مشرکین ختم ہی ہو، اس لیے کہ اللہ نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ فیصلہ فرما دیا کہ اب ان کی زندگی اسلام لانے سے وابستہ، اگر آ گئے اسلام پر تو باقی رہیں گے، نہ رہے تو جہاں ملے وہاں پکڑو اور قتل کرو۔ تو مشرک جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب تیسرا گروہ جو تھا وہ عیسائیوں کا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ ہے یہ شام کی طرف ہے، تبوک، غزوہ تبوک، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ شام کے عیسائیوں کے ساتھ جنگ تھی،
وہ جنگ سے بھاگ گیا اور 2,40,000 کی اس کے پاس فوج تھی، 30,000 کا لشکر لے کے آپ نکلے تھے، لیکن وہ 8 گنا طاقت رکھنے کے باوجود بھاگ گیا، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ وہ 8 گنا طاقت رکھنے کے باوجود بھاگ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو سرحد ہے اس کی مضبوطی کے استحکام کے اقدامات کیے اور عقیدر وغیرہ کو گرفتار کر کے تابع کیا۔ اس کے بعد پھر آپ تشریف لے آئے، اپنے تشریف لانے کے بعد چند ماہ کے اندر آپ کی وفات ہو، وہ موت کا فرشتہ اجازت لینے کے لیے پہنچ گیا۔ تو اب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں چھوڑ کر گئے کہ مشرکین عرب کو آپ نے ختم کر دیا، یہود عرب جو ہے وہ آپ نے ختم کر دیے، اور عیسائی جو ہے وہ عرب کے کنارے کے اوپر شام کے علاقے میں ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر حضرت اسامہ بن زید کا لشکر آپ کے بعد بھیجا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی خلافت کی ریاست جو ہے اس کا مشرکین سے، یہود سے اور عیسائیوں سے جو ہے نا وہ ایک شدید دشمنانہ تعلق قائم ہو گیا۔ اب ایران کے مشرکین جو تھے ان کو نبی علیہ السلام کے خلفاء نے شکست دے دی، ان کی سلطنت ختم کر دی۔ یہود گم ہو گئے تاریخ کے پردے میں، پھر بہت عرصے کے بعد نمودار ہوئے، اپنی کرتے رہے سازشیں لیکن منظر عام پر نہیں آئے۔ لیکن مسلمانوں کا حضرت ابو بکر کا دور شام کی فتح میں گزرا، حضرت عمر کا دور شام کی فتح میں گزرا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جارجیا اور آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے جو ہیں یہ ان کی فتوحات ہوئیں، اور مسلمانوں کو مسلسل عیسائیوں کے ساتھ حالت جنگ جو ہے نا وہ اس میں وہ قائم رہے، حالت جنگ کا سامنا تھا عیسائیوں کے ساتھ، اور عیسائی جو ہے ان کا جو مرکز تھا، ان کی جو طاقت کا محور تھا وہ یورپ تھا، اور یورپ جو ہے وہ تقریباً اس وقت مختلف عیسائی گروہوں اور فرقوں کے پاس تھا۔ تو یہ اوپر روس اور وہاں سے لے کے مشرقی یورپ تک آرتھوڈاکس تھے، درمیانی کے یورپ کے اندر مورمنس تھے، اور اس وقت کیتھولک تھے، پروٹیسٹنٹ وجود میں نہیں آئے تھے، اور اس سے آگے مغربی اور شمالی علاقوں کے اندر جو ہے نا یہ پروٹیسٹنٹ، تو اور بھی دیگر ان کے مختلف فرقے تھے، لیکن سارے فرقے اسلام کی دشمنی میں متفق تھے، اور اہل ایمان کی ان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی۔ یہ جنگ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو ہے نا وہ امت مسلمہ کو ایک ٹارگٹ، ایک آخری ہدف دے کر گئے تھے۔ اس کے بعد پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبرص فتح ہو گیا، اور جو بہت بڑا ایک مورچہ تھا عیسائیوں کا شام اور لبنان کے اوپر حملے کرنے کا یا وہاں پر ان کی حفاظتی حصار تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو قسطنطنیہ ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوں، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ قسطنطنیہ جو ہے وہ پھر ان کا بیٹا جب گیا 16ویں یا 17ویں مہم کے اوپر، لوگ کہتے ہیں پہلی مہم پر گیا تھا، پہلی مہم پر نہیں گیا، پہلی مہم پر سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، سارے ہی صحابہ تھے، سن 32 ہجری کی بات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی مہم جو ہے وہ قسطنطنیہ کے اوپر سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور وہ حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی صحابی تھے، اور ان کے ساتھ دیگر بھی صحابہ گئے تھے، تو وہ مہم جو ہے وہ بھی ناکامی ہو گئی، یعنی وہاں تک جا کر سمندر کے راستے سے قسطنطنیہ میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر اور بھی انہوں نے 16-17 مہمات بھیجی، آخری مہم میں یزید یہ وعدہ کر کے آ گیا کہ اب ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، معاہدہ امن طے کر کے آ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت امیر معاویہ کا اور دیگر جو خلفائے بنی امیہ تھے ان کا رخ جو ہے وہ شمالی افریقہ کی طرف پھر گیا، شمالی افریقہ فتح ہوا، پھر ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسپین فتح ہوا، یورپ کی طرف سے، یورپ کے اندر اسپین کی طرف سے مسلمان داخل ہوئے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے اس دور کی، اس دور کے اندر مسلمان مسلسل یہ گرجستان جس کو آج کل جارجیا کہتے ہیں اس سے اوپر روس کے علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن روسی بہت سخت جان تھے اور ان کو فتح کرنا بہت مشکل تھا، بہت کم فتوحات اس علاقے میں مسلمانوں کو نصیب ہوئیں، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، اس علاقے کے اندر قفقاز کے علاقے کے، اور قفقاز کے پہاڑ بہت اونچے اونچے بلند تھے، یہاں پر پھر نیچے کی جو ترکستان کی ریاستیں تھیں نا یہ آزاد تھیں، اور یا اس کی باج گزار تھیں ایران کی، یہ مسلمانوں نے فتح کی، یہ سینٹرل ایشیا آج کل کہلاتا ہے۔ تو تاریخ کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ خلافت کی ایک تاریخ ہے،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے شروع ہوتی ہے۔ نظام خلافت کے دشمن یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ عیسائیوں سے ہماری 1400 سال سے جنگ چل رہی ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ پہلے 450 سال عیسائی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد پہلی کامیابی 1099 میں عیسائیوں نے فلسطین حاصل کر کے کی، اور اس کے بعد 88 سال کے بعد 1187 میں صلاح الدین نے اس کامیابی کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ عیسائیوں نے جو کامیابی حاصل کی وہ 1492 میں اندلس کی سلطنت ختم کر کے حاصل کی، اور اس سے 50 سال 40 سال پہلے محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر لیا وہ، اور پھر یہاں سے مسلمان مشرقی یورپ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ ہماری ایک تاریخ ان کے ساتھ بن گئی جنگ کی، اور ایک مسلسل دشمنی کا معاملہ روا رہا وہ دونوں کے درمیان۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آخری جو واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں پچھلی تاریخ کا، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے انہوں نے اسپین کے ذریعے علوم سیکھے، اور پھر جب امریکہ دریافت ہو گیا تو 150 سال تک امریکہ کے وسائل کو جی بھر کے لوٹا، اور سارا یورپ جو ہے نا وہ مالا مال ہو گیا۔ اور پھر وہ امریکی وسائل کو لوٹ کر انہوں نے جو ہے نا وہاں پر بینکس قائم کیے، اور بینکوں کے بڑے بڑے قرضوں کے نتیجے میں صنعتیں بنی اور بڑے بڑے کارخانے وجود میں آئے۔ تو یورپ جو ہے وہ باقی ساری دنیا سے کہیں آگے نکل گیا، یعنی صنعتی انقلاب یورپ میں آیا، رینیسنس کی تحریک چلی، علوم کی زندگی اور علوم کی روشنی کی تحریک ان کے یہاں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھی۔ تو یورپ جو ہے اس کے اندر جو تبدیلیاں آئیں، ان تبدیلیوں میں سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ کارخانہ دار بے تحاشا پیداوار پیدا کر رہا تھا، بے تحاشا جو ہے نا اس کے پاس یعنی مال تھا، لیکن اس کے لیے ایک رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ بہت بڑی تھی۔ رکاوٹ یہ تھی کہ بحر روم جس کو کہتے ہیں، بحر ابیض یا بحر روم یا ایڈریاٹک سی جو ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ قبضہ تھا عثمانی سلطنت کا۔ یہاں خیر جو باربروسا برادران تھے نا، باربروسا برادران، خیر الدین باربروسا اور بابا عروج باربروسا اور باربروسا کے باقی بھائی، انہوں نے مل کر جو ہے نا وہ یہاں سے عیسائیوں کے لشکر نکال دیا، اور بحر روم کے اندر عیسائی جو ہے وہ داخل ہو سکتے تھے خلیفہ کی اجازت سے۔ یہ چیز ان پر بڑی گراں تھی، اور وہاں پر ان صنعتی انقلاب آیا ہوا تھا، اور اس میں وہ خام مال اور وہ پیداوار جو ہے نا وہ اس کی کھپت کی منڈیاں چاہیے تھی۔ تو سب سے پہلے وہاں کے سرمایہ داروں نے مل کر ایک جو ہے نا وہ بحری بیڑا تیار کیا، اور ساری جتنی بھی یورپ کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں انہوں نے اس بحری بیڑے کے اندر، متحدہ بحری بیڑا یورپ کا، اس کے اندر سب نے اپنا حصہ ڈالا، اور اس بحری بیڑے نے سلطان کے بحری بیڑے کو 1676 عیسوی کے اندر، 1676 عیسوی میں یہاں پر اورنگزیب کی حکومت تھی، تو اس زمانے میں جو ہے وہ اس نے گھیرا ایڈریانوپل کے اندر، ایڈریانوپل کے مقام پر گھیر کے، اور سارا بحری بیڑا جو ہے نا اس کو انہوں نے شکست فاش سے دوچار کر دیا، اور عثمانیوں کے پاس کوئی بحری طاقت باقی نہیں رہی۔ اب پہلے عثمانیوں کی اجازت سے جو ہے وہ داخل ہوتا تھا کوئی شخص اس کے ایڈریاٹک سی کے اندر، اب جو ہے وہ مغربی طاقتوں کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کا داخلہ تو بالکل ہی بند کر دیا یہاں پر۔ اب وہاں سے آگے آئے تو شمالی افریقہ سارا جو ہے وہ ان کے خلیفہ کے ساتھ رہا، اس کے بعد شام مصر سے آگے ایشیائی کوچک، یہ سارا عثمانیوں کے پاس ہے، اس کے نیچے جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا، وہ سارا عثمانیوں کے پاس ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اپنی منڈی کی کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی کہ جہاں ہم سامان کھپائیں، تو انہوں نے اوپر سے آ کر انڈیا کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اسی انڈیا کی تلاش کے اندر پھر وہ ویسٹ انڈیز بھی گئے، اور پھر جو ہے نا وہ امریکہ بھی گئے، انڈیا بھی آئے، اور یہ جو فار ایسٹ ہے یہاں بھی ان کے بڑے بڑے بحری بیڑے پہنچے، اور یورپ میں برطانیہ بھی، فرانس بھی، ہالینڈ بھی، اور یہ ساری جرمنی بھی، ہر ایک، آسٹریلیا اس وقت کہلاتا تھا جرمنی، یہ پرشیا اور آسٹریلیا کی دو بڑی بڑی ریاستیں، تو یہ سارے اس کام میں لگ گئے کہ بھئی راستے تلاش کرو اور چھوٹی قوموں کو غلام بناؤ اور خلافت کو کسی طرح ختم کرو۔ تو عثمانی خلافت کو ختم کرنے کے لیے پھر انہوں نے 2 ٹریک ڈپلومیسی اختیار کی۔ ایک یہ ہے کہ عثمانی خلافت کے کمزور علاقوں پر انہوں نے بحری راستوں سے حملہ کر کے قبضہ کرنا شروع کر دیا،
اور دوسرے یہ ہے کہ عثمانیوں کے خلاف اندر سے جو ہے وہ اس سلطنت اور خلافت کو ختم کرنے کے لیے تحریک برپا کرنے کی سازش شروع کی۔ تو یہ کام جو ہے نا ایڈریانوپل کی جنگ ہوئی ہے 1676 میں، اور 1924 میں 250 سال کے بعد، تقریباً 2 سال کم 250 سال کے بعد یورپ اس میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے جو ہے نا وہ اس کو ختم کر دیا، عثمانی سلطنت بھی ختم کر دیا، خلافت کو بھی انڈو کر دیا، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ سارے مسلم مقبوضات پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب آپ سے میں عرض کروں کہ جس وقت 1919 میں جنگ بند ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے اور دوسری جنگ عظیم جو ستمبر 1939 میں ہوئی ہے، اس کے شروع ہوئی ہے، اس کے درمیان میں جو 20 سال ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے گھپ اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا ہے۔ بالکل امت مسلمہ میں ہر آدمی جو ہے ایمان رکھنے والا، اہل دل، وہ پریشان ہے، اور اس کی آہیں جو ہے نا وہ عرش الہی کو ہلا رہی ہیں۔ ایسے حالات تھے، مسلمانوں کے پاس 5 برائے نام مسلمان ملک آزاد تھے۔ ترکی اس لیے آزاد تھا کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، ان جرنیلوں کے ساتھ، اتحاد و ترقی کے جرنیلوں کے ساتھ، جو کمال پاشا، انور پاشا، عصمت النونو، یہ جمال گرسل، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ تم خلافت کو ختم کرو گے، مسلمان اپنے ہاتھ سے خلافت کو ختم کریں گے تو جو مقبوضہ مسلم علاقے تھے برطانیہ اور فرانس کے پاس، وہاں تحریک نہیں چل سکے گی، تحریک کا دم نکل جائے گا، تو لہٰذا ان کو دیا ترکی اور کہا آپ خلافت ختم کریں۔ ادھر سعودی عرب جو ہے نا وہ اگر آزاد تھا ان 20 سالوں کے درمیان، اس کی وجہ یہ تھی کہ کنگ عبدالعزیز کے ساتھ یہ معاہدہ کیا مسٹر براؤن نے کہ آپ جو ہے نا وہ نہ خود خلافت قائم کریں گے اور نہ ہی شریف حسین کی یا کسی دوسرے کی خلافت قائم ہونے دیں گے۔ لہٰذا جو بہت بڑا کارنامہ کیا نا کنگ عبدالعزیز نے، وہ یہ کیا کہ نہ تو اس نے خلافت خود قائم کی، حالانکہ ہندوستان سے علماء کا وفد گیا اور اس کی منتیں کرتا رہا کہ تم حرمین شریفین کے اوپر قابض ہو گئے ہو، اب تم خلافت کا اعلان کر دو، ساری امت کو ایک خلافت مل جائے، ایک خلیفہ مل جائے۔ لیکن اس نے کہا کہ میرا اس میں کوئی دلچسپی کا معاملہ نہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سعودی عرب کو انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا۔ افغانستان آزاد تھا تو اس لیے آزاد تھا کہ بھئی روس اور برطانیہ کے درمیان بفر اسٹیٹ تھی، تو بہت یعنی گمنام قسم کے مسلمان ممالک جو ہے نا جو آزاد تھے۔ البانیہ آزاد تھا، البانیہ کو ترکوں سے بغاوت کا انعام دیا گیا تھا، ترکوں سے غداری کا انعام دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے مصر اور ایران کو انتداب یعنی آزادی اور غلامی کے درمیان رکھا ہوا تھا، فوجیں موجود تھیں لیکن حکمران مقامی ہوتے تھے۔ تو یہ جو ہے صورتحال تھی 20 سال رہی۔ یہ جو 20 سال کی صورتحال ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہماری پچھلی تمام جتنی بھی تاریخ ہے نا اس کی جڑیں پائی جاتی ہیں۔ اب جو قوم پرست مسلمان پیدا ہوا، یہ انگریزی تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ انگریزوں سے جو پڑھ کر آئے، فرانسیسیوں سے، یورپیوں سے جو پڑھ کر آئے، تو وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے کہا جیسے کہ وہاں ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی قوم کا اپنا وطن ہے اور وہ اس کے اوپر حق رکھتی ہے حاکمیت کا، تو اسی طریقے سے ہم بھی اپنے وطن کے اوپر حاکمیت کا حق رکھتے ہیں، لہٰذا یہاں سے یورپیوں کو جانا چاہیے اور ہمارے حوالے کر کے جانا چاہیے۔ اور وہ تھے یورپیوں کے اپنے بچے، تو اس لیے لہٰذا یورپ نے اس بات کو پسند کیا کہ یہ جو 8 ممالک بڑے، اس وقت 8 ملک تھے، جب جنگ عظیم ختم ہوئی تو امریکہ بھی ایک سپر پاور تھا لیکن وہ ایک بیک پر تھا، پیچھے چکا ہوا تھا۔ جاپان بھی سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا لیکن وہ پچھلے قدم پر چلا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جرمنی کی ایک طاقت تھی، وہ اس وقت ختم ہو گئی اس جنگ عظیم کے اندر۔ ترکوں کی پاور تھی، وہ اس کے اندر ختم ہو گئی جنگ عظیم کے اندر۔ اور پھر فرانس، برطانیہ، امریکہ اور یہ جو ممالک ہیں، ان ممالک نے، جاپان وغیرہ نے مل کر یہ ایک پالیسی بنائی کہ ایک دوسرے سے منڈیاں چھین رہے ہیں اور مقبوضات ایک دوسرے کے جو ہے، یہ قوم پرستوں کو امریکہ قوم پرست جو ہے نا وہ پاکستان کے پکڑ لے گا، تو جو ہے نا وہ برطانیہ قوم پرست ہندوستان کے پکڑ لے گا۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے چلانا شروع کی تاکہ منڈیاں جو ہے نا وہ ان کے ہاتھوں پر آئے۔ تو یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور اس میں خلافت جو ہے وہ چونکہ ختم ہو گئی، لہٰذا مسلمان ممالک کا سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ 8 ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عمل کر رہے تھے۔ اس عمل کے درمیان جب کہ یہ 8 ممالک ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اس عمل کے درمیان میں
جو قوم پرست نوجوان پیدا ہوا تھا، اس کا اگر وہ برطانیہ اس کے اوپر قابض تھا تو اس نے فرانسیسیوں کی مدد سے آزادی حاصل کرنے کی مہم شروع کر دی، اور اگر جاپان قابض تھا تو روس کے ذریعے سے کوشش شروع کر دی۔ ولندیزی، یہ جو ہالینڈ والے ہیں، یہ قابض تھے۔ آپ نے کبھی نقشہ دیکھا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ فار ایسٹ میں شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے نیچے تو جو ہے نا وہ نیوزی لینڈ ہے نا، جنوب مشرق جو قرۂ ارض کا ہے، اس کے انتہائی جنوب مشرق میں نیوزی لینڈ، اس کے اوپر جو ہے وہ بر اعظم آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا کے اوپر ایک بڑا جزیرہ ہے، اس کا نام ہے نیو گنی۔ اس نیو گنی کے جو ہے نا وہ دو حصے ہو گئے، ایک پر مسلمانوں کا قبضہ، دوسرا جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا، اس کو کہتے ہیں پیپوا نیو گنی۔ اس سے آگے پھر انڈونیشیا ہے، پھر ملائیشیا ہے، برونائی ہے۔ فلپائن نے مسلمانوں کا ایک جزیرہ منڈاناؤ پکڑا ہوا تھا، یہ اس علاقے پر یہاں پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہ یہاں سے ولندیزیوں کو نکالنے کے لیے جو ہے نا وہ امریکیوں کی مدد وہ لینے لگے، برطانویوں کو نکالنے کے لیے فرانسیسیوں کی مدد لینے لگے۔ تو یہی جو اسٹریٹجی ہے نا، یہ ہندوستان میں بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی تھی، کہ وہ جب یہاں پر آزادی کی تحریک چل رہی تھی نا، تو اس وقت جنگ عظیم اول ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تو شیخ الہند نے اس کے لیے جو روس اور جرمن، ان دو طاقتوں کا انتخاب کیا کہ جرمن سے اور روس سے مدد لے کر تو ہندوستان کو برطانیہ کے پنجے سے نکالا جائے، کیونکہ مسلمان کسی جگہ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنی طاقت سے جو ہے نا وہ اوپر آنے والی غالب قوت کو شکست دے سکیں۔ ہر جگہ مسلمان جو ہے نا وہ مغلوب تھے، ان کو کسی نہ کسی کی طاقت چاہیے تھی۔ تو یہ کھیل اس وقت شروع ہوا، ایک طاقت کے پیچھے چل کر دوسری طاقت سے نجات حاصل کرنے کا، جو پاکستان نے بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے کوشش کی کہ امریکہ سے اگر جان چھڑانی ہے تو اب آپ چین کے ساتھ چلے جائیں۔ چین تو اب بنا ہے، اس وقت جاپان ہوا کرتا۔ بہرحال یہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے، جو اس وقت کی دینی جماعتوں کی اسٹریٹجی ہے، اس کے پس منظر میں یہ حالات موجود ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کس نے کتنی قربانی دی ہے، اور کون جو ہے وہ کس درجے کی محنت کر کے اور وہ اس مقام تک ہماری قوم کو لایا۔ یہ سب ہمارے محسنین ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں جن کا بھی آپ نام لیتے ہیں، انہوں نے مختلف اوقات میں ہماری تحریک کو زندہ رکھا ہے، ہمارے نظریے کو زندہ رکھا ہے۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے مسلمان یورپی تعلیم کے نتیجے میں۔ ایک تو آ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ جو کچھ یورپ میں ہے وہ حق ہے، دین بھی چھوڑ دو، اسلام بھی چھوڑ دو، ایمان سے بھی فارغ ہو جاؤ۔ جو روس سے پڑھ کر آیا وہ دہریہ بن گیا، اور جو ہے نا برطانیہ سے پڑھ کر آیا وہ سیکولرسٹ قسم کا جو ہے نا وہ ایک ماڈرنسٹ بن گیا۔ تو انلائٹن ماڈرنزم کا جو ہے نا اس نے نعرہ لگا لیا۔ تو حضرت اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ گیا اس موقع پر، کہ انہوں نے فرمایا تھا یہ تعلیم آ رہی تھی نا، اس کے نتیجے میں کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی ترقی تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، کہ الحاد بھی ساتھ آ گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد وہ امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، روس سے اور یورپی ممالک سے پڑھ کر جو آئے نوجوان، وہ کافر ہو گئے، اور ان کے ہاتھوں میں ان کے کافر ہو جانے کی وجہ سے، اسلام کا دشمن ہو جانے کی وجہ سے اور اسلامی شعائر کا دشمن ہو جانے کی وجہ سے، وہ جو بھی وہاں پر غالب اور وہ قابض سلطنتیں تھیں نا یورپ کی، انہوں نے کہا یہ ہمارے کام کے آدمی ہیں۔ تو وہ تھے مشرقی رنگ کے لیکن عملاً وہ مغربی تھے، ان کے ہاتھوں میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ان کو شامل کرتے ہیں تاکہ مقامی لوگوں کو دبایا جائے۔ یہ فرعون کی حکمت عملی تھی نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پالا ہے، تو اصل میں تو تم نے مجھے اس لیے پالا تھا کہ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا، تو میرے ذریعے سے اس غلامی کو پختہ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہی معاملہ جو ہے نا یہ یورپی طاقتوں نے ہمارے ساتھ کیا، اور وہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ جو کہ اسلام سے فارغ ہو گئے تھے ان کے ہاتھوں میں اقتدار دیا۔ دوسری وہ کھیپ آئی یورپ سے پڑھ کر کہ جس نے کہ یورپی تعلیم تو حاصل کی، اسلام سے وہ پوری طرح فارغ نہیں ہوئے، اور ان کے اندر اپنی قوم کا درد اور اپنی قوم پرستی کے جذبات موجود رہے۔
جیسے کہ یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم اور اس طرح کے جو لوگ تھے نا، یہ اسلام سے فارغ نہیں ہوئے، لیکن ان کا ان کی ساری تعلیم، ان کا جو دماغ کا جو اسٹرکچر تھا نا، جو مائنڈ سیٹ تھا، یہ سارا مغرب کا بنایا ہوا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ 10 سال قائد اعظم جو ہے نا وہ قوالی کرتے رہے کہ ہم ایک اسلامی ملک بنائیں گے، لیکن اس اسلامی ملک میں دستور کیا ہوگا، آئین کیا ہوگا، اسلام کیسے نافذ ہوگا، اور یہ اس کے حوالے سے ایک بھی کمیٹی 10 سال میں مسلم لیگ نے نہیں بنائی۔ کوئی ورکنگ کمیٹی مسلم لیگ نہیں بنا سکتی۔ کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہی جو وہ برطانیہ سے جو ہے نا وہ لے کر آئے تھے، اپنا دماغی وہ جو اسٹرکچر ہے سارا، تو اس میں بڑے سارے وہ لوگ تھے کہ جن کے ہاتھوں میں بعد میں پھر مسلمانوں کی قیادت ہوئی۔ اب تیسرا جو طبقہ تھا جو کہ آزادی کی تحریک چلا رہا تھا، پہلا تو کہتا تھا کہ ان کو یہیں رہ جانے دو، یعنی یورپیوں کو یہیں رہ جانے دو۔ دوسرا کہتا تھا بھائی ہم بھی جو ہے نا اس علاقے کے مالک ہیں، ہم ہی کے پاس جو ہے نا وہ آنا چاہیے اقتدار، تو ہمیں دے جاؤ۔ وہ قوم پرستی کی تحریکیں چلا رہے تھے۔ تیسرا ایک طبقہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سارے زوال کی بنیاد جو ہے وہ اسلام سے دوری ہے، چونکہ ہم اسلام سے دور ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حیات سے ہٹ گئے، لہٰذا ہمیں واپس اسلام کی طرف آنا چاہیے۔ تو یہ جو تھیں تحریکیں جو اٹھیں اسلام کی طرف واپسی کی، ان تحریکوں نے پھر جو ہے نا وہ اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ یہ جو قابض طاقتیں ہیں یہ کیسے ہٹیں گی۔ تو اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی جہاد کے ذریعے ہٹیں گے، اور لہٰذا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی راستے میں جہاد کے نکلے، شہید تیتو میر بھی جہاد کے راستے میں نکلے، فرائضی تحریک جو ہے نا وہ بھی جہاد کے راستے پر نکلی، اور وہاں سے جو انڈونیشیا میں بھی جو جہاد ہوتا رہا، ملائیشیا میں بھی جہاد ہوتا رہا، لیکن جہاد کے نتیجے میں یہ لوگ ایک چپا بھی آزاد نہیں کرا سکے۔ کیوں نہیں کرا سکے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس لیے کہ حالات کے تناظر میں وہ لوگ لڑ رہے تھے بندوقوں سے، اور ان کے مقابلے میں چل رہی تھیں توپیں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ ممکن نہیں تھا کہ وہ فتوحات حاصل کرتے، اور بھی بہت سے اسباب تھے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جہاں جہاں جہاد کا راستہ اختیار کیا گیا وہاں وہاں جو ہے نا وہ شہید ہو گئے سب لوگ، لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کی بھی مصلحت ہوگی اس میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اس کو تو ہم ڈسکس کر ہی نہیں سکتے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر دوسری یہ جو دور آیا جس کا میں بات ذکر کر رہا ہوں کہ گھپ اندھیرے کا دور تھا، اس میں جو دینی تحریکیں کھڑی ہوئی نا، ان میں جماعت اسلامی کھڑی ہوئی، اس کے اندر تحریک اخوان المسلمون کھڑی ہوئی، اس کے اندر ماس جومی پارٹی کھڑی ہوئی، اس کے اندر تبلیغی جماعت کھڑی ہوئی، اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت سی اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اٹھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے اکثریت نے یہ دیکھا کہ بھائی اب یہ تو جا رہے ہیں، اس لیے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد ان کا کھڑا رہنا ممکن نہیں ہے یورپی طاقتوں کا، تو یہ تو جا رہے ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو مسلم معاشرے کے اوپر ہم اسلام کیسے لے کر آئیں گے۔ تو ایک گروہ نے یہ غور کیا کہ بھائی امریکہ کارروائی کرتا ہے مصر کے اندر کہ بھئی تختہ پلٹنا ہے برطانیہ کا، تو برطانیہ کے حامیوں کا تختہ پلٹنے کے لیے فوج کے اندر اپنے لوگوں کو تیار کیا، اور وہ فوج نے جو ہے نا وہ تختہ الٹ دیا، اور شاہ صاحب چلے گئے برطانیہ کے حامی، اور جنرل جو ہے نا وہ آ گیا نجیب۔ تو اسی طریقے سے روس تیاری کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھئی یہ جاپان سے یا امریکہ سے یا برطانیہ سے ہم نے نکالنا ہے اس کے اندر سے، تو ہم کیسے نکالیں؟ تو اس میں وہ فوج کے اندر تیاری کرتے ہیں، اور فوج میں پھر جیسے اب پاکستان کے اندر بھی نا، چونکہ یہ تو برطانیہ جو ہے فوج جو بنا کر گیا تھا، جب منڈی کی تجارت میں لین دین ہوئی تو وہ جو ہے نا وہ CIA کو اور امریکہ کو سونپ گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ ہمارے لوگ ہیں، ان سے آپ مل لیں اور ہمیں جو ہے نا وہ فلاں فلاں قرضے معاف کر دیں۔ ساری منڈیاں جو ہے نا اسی طریقے سے ان کی خرید و فروخت ہوئی۔ آپ ذرا تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو امریکہ اور برطانیہ کے درمیان خرید و فروخت ہوئی ہے منڈیوں کی، وہ ساری کی ساری اسی طرح ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ ساحل ہے، اس ساحل پر اتنی فوج ہماری رہنے دیں، اتنی اپنی رکھیں، اور اتنا جو ہے نا وہ یہاں سے ہمیں خراج لے جانے دیں، اتنا آپ لے جائیں۔ ان معاملات کی مقامی نگہداری جو ہے یہ فوج کرے گی۔
تو اب سب نے دیکھا کہ یار فوج بہت کام کی چیز ہے، تو ہر کوئی جو ہے نا فوج میں اپنا کام کرتا ہے، لہٰذا فوجی انقلاب برپا کر۔ تو اس زمانے میں پھر الاخوان المسلمون اور حزب التحریر ان کی جو ہے نا وہ ان کی جڑیں جمی تھیں معاشرے کے اندر۔ تو ان کا جو ٹارگٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ فوج میں کام کرو اور فوج کے ذریعے سے انقلاب لے۔ ٹھیک ہے، حزب التحریر کا ابھی تک یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں طلب نصرت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی فوج میں کام کرو اور فوج کے ذریعے سے انقلاب لے آؤ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ بھئی جن ممالک میں جمہوریت چل رہی ہے، الیکشنز ہو رہے ہیں، تو ان کے اندر الیکشنز کے اندر چلے جاؤ، عوام کو اپنی بات سمجھاؤ، بجائے فوج کے عوام سے طلب نصرت کر لو۔ اور عوام جو ہے نا آپ کی بات مسلمان ہیں، تو وہ جب ان کو یہ بات آپ سمجھائیں گے کہ ہم پاکستان میں اسلام لائیں گے، ہم مصر میں اسلام لائیں گے، ہم شام میں اسلام لائیں گے، جو جہاں جہاں پر تھا، تو وہ الیکشن میں ہمیں کامیاب کرا دیں گے، ہم اسلام لے آئیں گے۔ تو یہ اس دور کے اندر جو ہے نا جو حالات چل رہے تھے نا ان کے مطابق وہ اسٹریٹجیز جو ہے نا وہ بنائی گئی۔ تو 7 اسٹریٹجیز جو ہے نا وہ وجود میں آ گئی۔ ایک اسٹریٹجی جو ہے نا وہ خلافت کے قیام اور اسلامی نظام کے قیام کی یہ تھی کہ بھئی جہاد کریں، اور وہ آج تک طالبان نے پکڑی ہوئی کہ جہاد کے ذریعے سے آئے گا۔ ہمارے جو ایک بزرگ بھی تھے اور وہ تھے بھی طالبان کے اساتذہ میں سے تھے، تو ان کے ساتھ میری ایک دفعہ اس موضوع کے اوپر بحث ہوئی۔ وہ کہنے لگے جی کہ ہم پاکستان میں بھی اسلام آئے گا نا تو اسی طرح آئے گا۔ میں نے کہا حضرت ایک بات کا فرق آپ اگر سمجھ لیں نا تو آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا روس اور برطانیہ اور امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو جو لاش افغانی گراتے تھے یا تو وہ وہیں پہ بندے خاک ہو جاتی تھی یا وہ واپس امریکہ، برطانیہ اور روس جاتی تھی۔ جو لاش آپ پاکستان میں گرائیں گے وہ ایک پنجابی کے گھر جائے گی، ایک پٹھان کے گھر جائے گی، ہو سکتا ہے کسی سندھی کے گھر جائے، زیادہ تر تو پنجاب اور پشتون جو ہے نا وہ فوج کے اندر ہے۔ تو اب آپ کا پنجاب بھی مخالف ہو جائے گا، پشتون بھی آپ کے مخالف ہو جائے گا۔ آپ جس کو مارتے جائیں گے اس کا گھر پورے کا پورا، خاندان پورے کا پورا آپ کا دشمن ہوتا جائے گا۔ یہ آپ کو بیک فائر ہو جائے گا۔ یہ وہ اسٹریٹجی یہاں پر اختیار کی تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ اچھے خاصے دیوبندی ہیں، حنفی ہیں جو طالبان ہیں، لیکن ان کو جو ہے نا وہ شیعہ میڈیا کے اوپر قابض ہیں، اور محسن نقوی صاحب کی بدولت انہوں نے جو ہے خارجی قرار دے دی۔ حالانکہ وہ خارجی نہیں ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ پورے معاشرے کے اندر سے الگ ہو گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، اور اس راستے سے وہ کبھی بھی پاکستانی فوج پر اس لیے غالب نہیں آ سکتے کہ یہ راستہ جو ہے یہ غیر ملکی افواج کے لیے تو کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ملکی افواج کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ایک راستہ انہوں نے کہا کہ جہاد کا، دوسرا راستہ انہوں نے کہا کہ جی فوج کے ذریعے سے انقلاب لے آؤ۔ تو میری اس پر حزب التحریر کے جو ترجمان تھے بڑا عرصہ بیچارے نوید بٹ صاحب، ان سے بات چیت ہوئی، بحث ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ فوجی انقلاب، فوج کے ذریعے سے انقلاب، اسلام آ جائے گا، جنرلی لائے گا۔ اس میں آپ ذرا غور فرمائیں، امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور ہالینڈ جو ہے وہ جب ایک دوسرے سے ان کی منڈیاں چھیننے کے لیے ایک دوسرے کی بنائی ہوئی فوج میں کام کرتے تھے، تو بنیادی جو فرق تھا وہ یہ تھا، بنیادی طور پہ کہ وہ ساری فوج سیکولر ہوتی تھی اور وہ ساری اسلام کی دشمنی پر بنائی جاتی تھی مقامیوں میں سے لے کر۔ تو لہٰذا اسلام دشمنی اور مقامی جو ہے نا لوگ، ان سے ان کا تعلق ویسے ہی رہتا تھا جیسے پہلے تھا، صرف قیادت تبدیل ہوتی تھی۔ ابھی جب آپ ایک شخص کو جو ہے نا وہ فوج کے اندر سے تیار کریں گے اور وہ ہوگا ظاہر ہے کہ خلافت کا حامی اور اسلام کا حامی، تو خلافت کا اور اسلام کا حامی شخص جو ہے وہ فوراً جو ہے آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، یار یہ آدمی جو ہے اسلام کی طرف پڑھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آج تک جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہوا ہے کہ جہاں بھی جو بھی شخص آپ کا آئیڈینٹیفائی ہوگا وہ جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، وہ فوج سے نکال دیا جائے گا، اس کو قید کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہوگا، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ فوج کا جنرل ہے، مثلا اس وقت حافظ صاحب ہے نا، حافظ بھی ہے،
ان کو آپ سمجھا دیں اس بات کے لیے کہ یہ ملک میں بھائی اسلامی نظام لے کر چلیں، نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں، تو جب یہ ایسا کرنے لگیں گے تو وہ حادثہ پیش آئے گا جو ضیاء الحق کو آیا تھا۔ میاں طفیل محمد صاحب نے ایک دفعہ بتایا، میاں طفیل محمد صاحب کی یہ یعنی ذاتی شہادت، کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے جو ہے نا وہ ضیاء الحق پر چڑھائی کر دی کہ تم نے تماشا بنا دیا ہے کہ اسلام لا رہا ہوں، اسلام آ رہا ہے، اسلام لا رہا ہوں، لوگوں میں اب اس پر لطیفے بننا شروع ہو گئے ہیں اور تم جو ہے نا وہ اسلام کے نفاذ کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے۔ تو ضیاء الحق ٹھنڈے مزاج کا آدمی، اس نے بڑے ٹھنڈے پن سے جو ہے نا وہ ان کی گفتگو سنی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میاں صاحب یہ ذرا کان کھول کے سنیں، وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ جی فوج کے ذریعے سے انقلاب آئے، وہ ذرا کان کھول کے سنیں۔ اس نے کہا میاں صاحب جس اسلام کے نفاذ کا آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ اگر آج صبح میں نافذ کر دوں تو دوپہر ہونے سے پہلے میرے جرنیل مجھے اٹھا کر ٹوپی پارک پھینکائیں، جو پریزیڈنسی کے سامنے تھا نا ٹوپی رکھ پارک، تو اس نے کہا دوپہر ہونے سے پہلے میرے باقی جرنیل مجھے اٹھا کر ٹوپی پارک پھینکائیں۔ یہ میاں طفیل محمد صاحب کی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ فوج کے ذریعے سے انقلاب لانا چاہتے ہیں تو فوج کے ذریعے سے وہ ایک آدمی آپ مروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ کوئی امکان نہیں۔ اچھا اب جو ہے نا وہ بات آ گئی اس چیز کی طرف کہ الیکشنز کے ذریعے سے اسلامی انقلاب آ جائے۔ یہ الیکشنز کا جو خیال آیا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس سے پہلے ہندوستان کے علماء الیکشنز میں حصہ لینے لگے تھے۔ جمعیت علماء ہند یا تو خود اپنے کسی نمائندے کو کھڑا کر دیتی یا کانگریس کے کسی نمائندے کا جو ہے نا وہ ساتھ دے دیتی۔ اس کے بعد پھر جمعیت علماء ہند کی پالیسی سے اختلاف کر کے جمعیت علماء اسلام وجود میں آئی حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، تو اس وقت جو ہے وہ پھر یہ مسلم لیگ کی حمایت کرنے لگے۔ یہ علماء پہلے سے، یہ جماعت اسلامی کی ایجاد نہیں ہے الیکشنز کے اندر جانا، بلکہ یہ ہے کہ علماء پہلے سے الیکشنز کو اختیار کر چکے تھے، اور یہاں بھی کر چکے تھے اور مصر میں بھی کر چکے تھے، جہاں دو بڑی جگہ جو ہے نا وہاں پر۔ تو وفد پارٹی اور اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے اندر الیکشنز لڑتے تھے۔ اب یہاں پر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک الیکشنز کی ایک نفسیات ہے۔ یہ میں کہتا ہوں لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، الیکشنز کے ذریعے سے پارٹی عوام کی گراس روٹ لیول تک چلی جاتی ہے، کام کرتی ہے، لیکن الیکشنز کے ذریعے سے کبھی کوئی انقلاب آیا نہیں۔ اور یہ جو 300 سال کی پچھلی تاریخ ہے نا ہماری جدید ریاست کی تاریخ، اس کے بارے میں ایک دفعہ میری یہاں پڑوس میں یہ تحریک محنت کے دفتر میں، وہاں پر قاضی حسین احمد صاحب سے گفتگو ہوئی، میں نے ان سے بات چیت کی، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا قاضی صاحب آپ تاریخ اور وہ جغرافیہ کے پروفیسر، آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، بہت اچھی طرح تاریخ کو جانتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 300 سال میں جس کے اندر یہ جدید ریاست کا اسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے، کوئی انقلاب کسی ملک میں نظام کی کوئی تبدیلی الیکشنز کے ذریعے سے ہوئی ہے؟ بھائی صاحب مجھے بڑے غور سے گھور کے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے سر جھکا لیا، پھر انہوں نے فرمایا سچا ہے، اس کے سوا جواب کوئی نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ملک جو ہے اس کے اندر انقلاب یا نظام کی تبدیلی جو ہے الیکشنز کے ذریعے سے نہ ہوئی یا نہ ہوگی، کیونکہ الیکشنز جو ہیں وہ موجودہ اسٹرکچر کے افراد کو تبدیل کرتے ہیں، اسٹرکچر کو تبدیل نہیں کرتے، نظام کو نہیں بدلتے، نظام چلانے والوں کو بدلتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی معاملہ جو ہے نا اس میں یہ سمجھنا چاہیے، اس کے ذریعے سے خلافت کیوں قائم ہوگی جبکہ نظام تبدیلی نہیں ہوگا؟ ہمیں تو سب سے پہلے نظام کی تبدیلی چاہیے نا، خلیفہ کا تقرر کہ ساری امت کا ایک امیر ہو جائے۔ ساری امت کے ایک امیر ہونے کا مرتبہ تو بہت دیر میں جا کر حاصل ہوگا۔ یہ جو مختلف مسلم ممالک ہیں، ان مختلف مسلم ممالک میں قرآن اور سنت کو آئین بالا ترین تو تسلیم کیا جائے، جیسے کہ رسول اللہ کی ریاست میں کیا گیا تھا۔ یہاں کی جو ملکی قانون ہے، جو لا آف دا لینڈ ہے، یہ شریعت ہو تو جائے۔
اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ اس کے اوپر جا کر جو ہے نا وہ خلیفہ بھی تقرر ہو سکے گا۔ تو ابھی جو ہے نا ہمارا کچھ عرصہ پہلے 2014 میں یہاں پر ایک انقلاب سا آیا عراق اور شام کے علاقوں کے اندر، تو دولت اسلامیہ عراق و شام نے جو ہے نا وہاں پر خلافت قائم کی۔ تو خلافت کے قیام کے لیے انہوں نے جلد بازی کی۔ جلد بازی کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ، روس، برطانیہ اور جناب علی ایران، ان سب نے مل کر ان کا خلیفہ بھی اور ان کے ساتھ جو طاقت تھی، جو قوت تھی، اس سب کو ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہ جو یعنی خلافت کا قیام ہے نا، یہ صبر کا کام ہے، یہ بڑے ہی ہمت کا کام ہے، صبر کا کام ہے، حوصلے کا کام ہے، اور سب سے پہلے یہ دعوت کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو دعوت سے فتح فرمایا تھا، اور جب مدینہ دعوت سے فتح ہو گیا تو پھر مکہ جو ہے نا وہ تلوار سے فتح ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ مدینے کو دعوت سے فتح کرنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ عوام کو بھی دعوت دیں، ان کے اندر فکر پیدا کریں کہ بھئی نیچے زمین پر کوئی جو ہے نا وہ تیاری نہیں ہوئی، مثلا آپ نے ہل ہی نہیں چلایا اور آپ چنڈا مارنا شروع کر دیں، آپ جو ہے نا وہ بیج بکھیرنا شروع کر دیں، تو کیا وہ بیج پھل لائیں گے؟ کیا وہاں سے فصل اگے گی؟ نہیں۔ عوام الناس کی بھی تیاری ضروری ہے۔ عوام الناس کو تیار کرنے کے لیے دینی جماعتوں کی تیاری بھی ضروری ہے، اور دینی جماعتوں کی تیاری کے علاوہ جو حکومتیں ہیں وہ مسلمان بچوں کے اوپر مشتمل ہے، جو مختلف مسلمان گھروں سے نکل کر گئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی دعوت کی محنت کی ضرورت ہے۔ دعوت اور دعا جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے مدینہ فتح کیا، اور دعوت کو آپ نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ تمام جتنے بھی ارد گرد کے ممالک تھے وہاں آپ نے دعوتی خطوط بھیجے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعتیں، جیسے کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جماعت نکالتے تھے، تو یہ یاد رکھیں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غیر مسلح جماعت نہیں نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 جماعتیں نکالی، 300 جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت بھی غیر مسلح نہیں تھی۔ اس کو حکم یہ ہوتا تھا کہ اسلام تم سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا، ایک آدمی کسی قبیلے کا مسلمان ہو کر پہنچ جاتا ہے، سارے قبیلے کو مسلمان کر لیتا ہے، اس لیے تم جس قبیلے کی طرف بھیجے جا رہے ہو اس میں رات کے قریب پہنچنا، رات وہاں رہنا، صبح کو اذان کی آواز آئے تو وہاں جا کر بتانا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، اور دین جو ہے وہ ان کو سکھانا، اور اگر وہاں سے اذان کی آواز نہ آئے تو ان پر حملہ کرنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعتیں تھیں نا جو آپ نے بھیجی دعوت کے لیے، تو دعوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلح جماعتیں لے کر جاتی تھیں، اور وہ جو دعوت ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار جو اختیار فرمایا۔ اس میں 80 غزوات ہوئے، 80 جنگیں ہوئیں، ان 80 میں سے 27 میں آپ خود جو لے کر گئے تھے جماعتیں، وہ بنفس نفسی سے وہاں پر جو ہے نا وہ جنگیں بھی ہوئیں اور شہادتیں بھی ہوئیں وغیرہ۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے، مختصر بات کرتا ہوں، بات کو واپس اس طرف لے کر آتا ہوں کہ جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں نا، ان دینی جماعتوں کے اندر جو لاہ عمل اختیار کیا گیا ہے یہ کوئی آسمان سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، یہ ایک اجتہادی عمل ہے۔ اور کوئی آدمی جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ خواب میں یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، اور کوئی آدمی کہتا تھا کہ جی میں رات کو بیٹھ کر مطالعہ حاصل کرتا ہوں اور یہ سب کچھ حاصل کرتا ہوں، اللہ میرے دل میں ڈال دیتا ہے، اور کوئی آدمی کچھ اور کوئی آدمی کچھ کہتا تھا۔ تو یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے یہ جتنے بھی لاہ عمل ہیں اجتہادی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ غیر اجتہادی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کمزوریاں ہیں، ان سب لاہ عمل جو ہیں ان کے اندر کمزوریاں ہیں، تو یہ کمزوریاں جو ہیں یہ ان کی جماعتوں کو دور کرنے کی، ان کی قیادتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ بیٹھ کر اس پر تنقید کریں گے یا ان سے جھگڑا کریں گے تو وہ بات جو ہے نا وہ بگڑ سکتی ہے، وہ بن نہیں سکتی۔ اب آ جاتے ہیں آخری بات کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ہے نا خلافت وہ ختم کی کس نے؟ یورپ نے، اور یورپیوں نے اپنے لوگوں سے ختم کیا۔ اب اس کے بعد سے جو 102 سال گزر گئے، مسلمان خلافت قائم نہیں کر سکے،
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی یورپ ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، دنیا کا انتہائی نان کمپیٹنٹ، انتہائی غیر جنگی قسم کا ملک ہے کینیڈا۔ کینیڈا جو ہے اس نے شاید میرے علم کی حد تک کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی، کسی جنگ میں شرکت نہیں۔ کینیڈا کا جو وزیر اعظم تھا وہ نیٹو کے اندر تقریر کر رہا تھا، وہ تقریر میں سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم سے مراد کون ہے؟ عیسائی دنیا۔ اس نے کہا ہم اس بات کو کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ مسلمان اپنے ملکوں کے اندر رومن لا کو منسوخ کر کے اور شرعی لا جو ہے نا وہ جاری کریں۔ تو لہٰذا جتنے بھی مسلم ملکوں کے حکمران ہیں، جو فوجیں ہیں، جو عدالتیں ہیں، جو جاگیرداروں کے کلبز ہیں، ان سب کو یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ شریعت کے نفاذ سے بڑا نقصان ہوگا، بڑا بلو بیک ہوگا، اس کے نتیجے میں جو ہے نا بڑی تباہی آئے گی، لہٰذا ان کو ڈرایا جا رہا ہے اندر سے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم کبھی بھی شریعت کے قیام کو قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ ہم کبھی اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ مسلمان ممالک کو اتحاد قائم کر کے دوبارہ ہمارے لیے خلافت عثمانیہ والا تھریٹ جو ہے نا وہ جاری کر دیں، پھر پیدا کر دیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ سارے چونکہ اجتہادی عمل ہے، تو ہم اپنا کام جو ہے نا وہ دو نقطوں کے اوپر لے کر چلے تھے، ابھی بھی اس پر چل رہے ہیں۔ ایک ہمارا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد، چونکہ خلافت عبادت کا حصہ ہے، انفرادی زندگی کی عبادت جو ہے اس کو عبدیت اور عبودیت کہتے ہیں، اور اجتماعی زندگی کی جو خلافت ہے اس کو جو ہے عبادت ہے اس کو خلافت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر آدمی سب سے پہلے تو یہ عہد کرے، ہماری دعوت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بیٹھ کر علیحدگی میں، تنہائی میں یہ وعدہ کرے کہ اے میرے رب، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے احسانات میرے اوپر بے تحاشا، میں اپنی استطاعت کے اندر تیری نافرمانی نہیں کروں اور زندگی تیری مرضی کے مطابق بسر کروں گا۔ خلافت کی بنیاد اس شخص کے اندر اس عہد سے پڑے گی۔ اگر کسی انسان نے یہ عہد نہیں کیا تو وہ آدمی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، لمبی داڑھی رکھ لے، ٹخنوں سے اوپر پیجامہ چڑھا لے، سب کچھ کر لے، وہ آدمی جو ہے اس کی زندگی مومنانہ نہیں بن سکے گی۔ وہ جب تجارت کرے گا تو وہ چھرا چلائے گا، وہ جب امانت اس کے پاس رکھی جائے گی وہ خیانت کرے گا، اور بظاہر وہ آپ کو دیکھنے میں مسلمان نظر آئے گا۔ وہ تو مسلمان ہو گیا ماحول کے اثر سے، داڑھی رکھ لیا اس نے ماحول کے اثر سے، لیکن وہ جو اسلام کے بارے میں اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو بھیجا ایک ہی دعوت دے کر، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعوہ، اللہ کی عبادت اور شیطان کی بندگی سے پرہیز اور میری اطاعت، اس کے اوپر جب تک کہ کوئی آدمی اللہ سے عہد نہ کر لے وہ کامیاب مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اس عہد کی اس کو نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ اس نگرانی کے لیے وہ جو ہے نا کسی ایسے حلقے کو جوائن کرے جہاں مسلسل قرآن اور سنت کے پانی سے اس کی روح جو ہے وہ تر و تازہ رہے، اس کے دل کا ایمان جو ہے نا وہ سیراب رہے۔ پھر دوسری بات جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو دعوت دیں گے، دعوت دینا اور دعا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو دینی جماعتوں کو ہم اس چیز کی دعوت دیں گے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ فساد نہ کریں، اور آپس میں مل کر، جب بھی انہوں نے اتحاد کیا، تحریک چلائی، نتیجہ حاصل کیا۔ ختم نبوت کی تحریک میں سب جماعتیں ایک تھیں، نظام مصطفیٰ کی تحریک میں جماعتیں ایک تھیں، جو ایم ایم اے کی حکومت بنی بلوچستان میں اور سرحد کے اندر، جماعتیں ایک تھیں۔ تو اگر یہ ایک ہو کر کام کریں گی، لاہ عمل مشترکہ اختیار کریں گے اور قیادت اپنی جو ہے نا اس پر اتفاق کریں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوبارہ اپنی نصرت شامل حال کر دے گا۔ لیکن جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ شاید میں نے بڑی بات کہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اگر اللہ کی خاطر ایک گروہ میدان میں ہو اور دوسرا اپنی ذاتی اغراض کے لیے، تو شاید اس گروہ کے ساتھ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی کہ جو اللہ کی خاطر ہے، اور جو دوسرا اغراض والا ہے اس کے ساتھ نہیں نازل ہوگی۔ لیکن جب سب ہی اپنی اپنی اغراض کے تحت ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو تو پھر کس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ تو لہٰذا
جو ہماری دعوت ہے وہ دینی جماعتوں کو یہ ہے کہ اتحاد کریں، مشترکہ لاہ عمل اختیار کریں، متفقہ قیادت اپنے اندر سے پیدا کریں. اس کے بعد پھر اس حکومت کو آپ یہ دعوت دیں گے کہ بھئی تم اسلام قبول کرو اور اسلام نافذ کرو، تو آپ کی دعوت میں کوئی طاقت ہوگی، کوئی جان ہوگی، ورنہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی جان نہیں. ہم اسی لیے ڈائریکٹ ان کو کسی حکمران کو کچھ نہیں کہہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حکمران کو اگر میں کچھ کہوں گا تو میں تو کمزور ہوں، تو بجائے اس کے دعوت کو فائدہ ہو، دعوت کو نقصان ہو. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں طاقت نہیں پیدا ہو گئی تھی نا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے حکمرانوں کو دعوت نہیں دی تھی. تو ان چیزوں کو بھی سیرت النبی سے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. ہماری بات جو ہے نا وہ آج کے دن کی وہ یہ اس کو سمجھ لیں آخری نقطہ ہے. خلافت کیسے قائم ہوگی؟ خلافت جو ہے وہ عوام الناس کے اندر اس کی طلب پیدا ہوگی، اور خواص میں کام کر کے مشترکہ قیادت پیدا کی جائے گی، متفقہ لاہ عمل لایا جائے گا، تو خلافت جو ہے نا وہ آئے گی. اگر آپ دسیوں لاہ عمل بنا لیں. آخری بات تنظیم اسلامی کی رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ میں جب تنظیم اسلامی میں تھا، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی شورا میں مجھے یہاں سے شمالی پنجاب والوں نے نامزد کر کے وہاں بھیج دیا. یہ بات ہے 1985 کی، میں اس وقت 23 برس کا تھا. مجھے دیکھ کے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بنا اٹھے. انہوں نے کہا ان سب لوگوں نے، یہ 7 شہروں نے مل کر تمہیں بنا کر بھیجا. میں پھر انہوں نے وہ اسلام آباد سے ایک بزرگ تھے، وہ بھی میرے ساتھ اپنے طور پہ نامزد کیے شورا کے لیے کہ بھئی یہ ایک بچہ جو ہے یہ وہاں جا کر کیا کرے. تو بہرحال میں یہاں سے چلا گیا 7 جو ہے نا شہروں سے، مجھے انہوں نے شورا کا ممبر بنا 1985 کا. اب وہاں پر جو ہے نا وہ الیکشن زیر بحث آ گئے، الیکشن زیر بحث آ گئے. میں نے ان سے عرض کیا کہ الیکشنز کا فائدہ جو ہے وہ بریک لگانے کی حد تک تو ہے ہی، نظام کو بریک لگا سکتے ہیں. اور الیکشنز کے فائدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے نا اپنی عوام کو دعوت دے سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ الیکشنز کے راستے سے کبھی انقلاب نہیں آیا، یہ آدھی سچائی ہے، یہ میں پوری بھی کر دوں نا سچائی. لیکن جتنے بھی ممالک میں انقلاب آیا ہے وہ الیکشنز لڑنے والی جماعتوں ہی نے برپا کیا. کمیونسٹ ریولیوشن، کمیونسٹ پارٹی، سوشلسٹ پارٹی الیکشنز لڑا کرتی تھی. 1892 کا بھی ڈیوما کا الیکشن، 1895 کا، 1905 کا، 1907 کا، 1917 کے الیکشنز میں انہوں نے شرکت کی ڈیوما کے، اور اسی کی دھاندلی کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پھر انقلاب آیا. اسی طریقے سے نازی جرمن جو ہے اس نے انقلاب برپا کیا تھا، الیکشنز لڑتا تھا. مسلم لیگ اور کانگریس الیکشنز لڑا کرتی تھی. دنیا کے اندر اس جدید ریاست میں الیکشنز لڑنے والی جماعتوں کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے انقلاب لانے کی، اور جو الیکشنز نہیں لڑتی ان کو طاقت حاصل نہیں ہوتی. اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت واضح طور پہ جو فرق ہے وہ آپ کو دکھائی دے سکتا ہے. تو یعنی یہ ہے کہ یہ آدھی سچائی ہے کہ الیکشنز کے راستے سے انقلاب نہیں آتا. لیکن دوسری آدھی سچائی یہ ہے کہ جب الیکشنز لڑنے والی جماعتیں جن کے گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی طاقت بن چکی ہوتی ہے، وہ الیکشنز کے راستے کو چھوڑ کر انقلاب کے اور تحریک کے راستے پر آتی ہیں تو انقلاب برپا کر لیتی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ لاہ عمل سارے اجتہادی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں کام کیا تھا وہ معاشرہ موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں سے آپ نے کام شروع کیا تھا وہاں سے میں کام شروع کروں. یہ تو ایک تماشا ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے معاشرے میں آئے، آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں تو جن لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں یہ سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر رہا بیٹھے ہوئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین رفتہ رفتہ 23 برس میں 22 سال 5 ماہ 12 دن کے اندر قرآن پاک کی تکمیل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی، وہ تو ہو گئی. اب کیا میں دوبارہ ریورس گیئر لگاؤں، تاریخ کے پہیے کو الٹا چلاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی دور کیسے واپس آ سکتا ہے؟ نبی کریم نے خود اس کی طرف کبھی مراجعت نہیں فرمائی. آپ کا مدنی دور کیسے واپس آ سکتا ہے؟ امت اس کی طرف مراجعت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ دور تو گزر گئے ہیں، ان کی آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہدایات باقی رہ گئی ہیں. آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ فالو نہیں کر سکتے، ممکن نہیں. جب ان دنوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت کرے، درجات ان کے بہت بلند کرے، ان دنوں وہ سیرت کے اوپر بات کر رہے تھے.
تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنا لاہ عمل جو ہے نا وہ سیرت کے مطابق لے کر چل رہے ہیں. میں نے پہلے بھائی افراد بنائیں گے، پھر جماعت بنائیں گے، پھر جو ہے میں نے کہا اس کے اندر ہجرت بھی ہے، خیال رکھیے گا. ہجرت ہے، ایک مرکز کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. اور اس دور میں آپ کہاں کس شہر میں ہجرت کریں گے، کس ملک میں جائیں گے؟ یہاں پر جو ہے نا اسٹینڈنگ آرمیز کی موجودگی کے اندر یہ ایک علیحدہ سے ایک خانہ، ایک ہائیڈ آؤٹ قائم کرنا ہے ممکن نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے، اب تو یہ مطلب ڈاکٹر صاحب تو خیر ان باتوں کو مانتے تھے. تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اب اس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ طریقے انقلاب کو. آپ اس کو تاریخ کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں، لیکن اس کو فالو نہیں کر سکتے. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. جب آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو پھر آپ اپنے لیے اجتہادی لاہ عمل جو دور حاضر کے مطابق ہوگا اس کو بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ جی ہم مکی دور کے اندر ہیں، تو پھر 100 سال مکی دور کے اندر گزر گئے نا تبلیغی جماعت کے. پہلے ایک امیر آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، چوتھے کے دور کے اندر فساد ہو. اب وہ بیک ریورس گیئر لگا، کیونکہ مکی دور جو ہے وہ ہے ہی نہیں. سود مکی دور میں حلال تھا، مکی دور کے اندر مشرکہ سے نکاح حلال تھا، مکی دور کے اندر جو ہے نا نمازیں 2 تھیں. آپ کیسے مکی دور کی پیروی کریں؟ آپ مدنی دور کی بھی پیروی نہیں کر سکتے بھائی. یہاں سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، روشنی لے سکتے ہیں، اصول لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایڈاپٹ کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ سارا کچھ آ جائے. وہ کیسے آ جائے گا بھائی؟ اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ کام کو نبی علیہ السلام کے راستے پر چل کر آپ نے نبوت کے دعوے سے کیا تھا، جو آج کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ عجوب القتل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو کام کیا، ایک ایک گھر کے اندر گئے اور آپ نے اپنا اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جماعت بن گئی. پھر آپ نے دوبارہ مدینے میں تو آپ ایک ایک گھر میں نہیں گئے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ وہاں پر جو عرب تھا اس کے ایک ایک گھر کے اندر تو نہیں آپ نے چکر. بات یہ ہے کہ آپ کچھ عقل سے کام لینا چاہیے. اب سب کے لیے اجتہادی مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ اتفاق کے اندر طاقت ہے، اتحاد میں طاقت ہے. اور اگر آپ نے مل کر کوئی کام کیا دینی جماعتوں نے تو اس کا نتیجہ برآمد ہو جائے گا. ورنہ ہم عوام کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہیں گے، خواص بھی اگر ہمارے راستے میں آئیں گے تو ان کو بھی یہی دعوت دیں گے، اور دینی جماعتوں کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی دوسرے راستے پر جائیں تو خلافت قائم ہو جائے. میں نے وہ سارے راستے صرف پڑھے ہوئے نہیں، وہ سارے راستے میرے دیکھے ہوئے، میں ان سب سے گزرا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.